نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ محترم ساتھیو، آج میں نے آپ بھائیوں کے سامنے انتہائی اہم مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے جس کا تعلق انسان کی وفات کے ساتھ ہے۔ محترم ساتھیو، یہ نماز جنازہ ہے۔ آپ بھائیوں کے سامنے نماز جنازے کا طریقہ میں نے بیان کرنا ہے۔ کئی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان بھائیوں کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جنازے میں دعائیں کیا کیا پڑھنی ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم تو بڑی حاصل کرتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے بالکل خالی ہوتے ہیں، اور باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو آخری مرتبہ الوداع کر رہے ہیں دنیا سے، تو ہم اپنے باپ کو کیسے الوداع کریں گے، اپنے باپ کے لیے دعائیں کیا کرنی ہے، اپنی ماں کے لیے دعائیں کیا کرنی ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، جنازے کا طریقہ کا پتہ نہیں ہے۔ محترم ساتھیوں، آئیے میں آپ بھائیوں کو سب سے پہلے نماز جنازہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہیں۔ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں سینے پر۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ ثنا پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کوئی اور سورت پڑھے گا، اس میں سورۃ فاتحہ مقتدی بھی پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ امام نے بھی پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر کے وقت پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد مکمل۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خصوصی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عوف بن مالک کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا۔ میں اس نماز جنازہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو میں نے نبی علیہ السلام کی وہ دعائیں سنی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی عظیم دعائیں کی، ایسی عمدہ دعائیں کی، میری خواہش ہوئی کہ کاش یہ نماز جنازہ عوف بن مالک کا ہوتا اور نبی علیہ السلام یہ دعائیں پڑھتے تو عوف بن مالک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اتنی عظیم، اتنی جامع دعا پڑھی تھی اس نماز جنازہ میں۔ سیدنا عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے اسی وقت یہ دعا یاد کر لی تھی۔ محترم ساتھیوں، اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے جہری آواز میں بھی پڑھایا ہے، اونچی آواز میں بھی پڑھایا ہے، تبھی تو سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو یاد کیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے محترم ساتھیوں؟ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ یہ میت کے لیے خالصتاً دعا ہے جو ہم نے رٹی ہوئی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یہ دعا عام ہے، یہ ہر ایک کے لیے۔ اللہ ہمارے مردوں کے لیے، ہمارے زندوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر، یا اللہ جو نماز جنازہ پڑھنے میں نہیں آئے ان کو بھی معاف کر، اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر، ہمارے زندوں کو بھی معاف کر، یا اللہ یہ سارے کے اس دعا کے اندر سارے مشترک ہیں۔ لیکن جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے یہ دعا خالصتاً میت کے لیے دعا ہے۔ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خالصتاً دعائیں کریں
ان کو ہم نے الوداع کرنا ہے تو بہترین دعائیں کریں۔ تو محترم ساتھیو وہ یہی دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر واقعہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ یہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا۔ اس دعا کا ذرا محترم ساتھیو ترجمہ بھی سن لیں۔ انسان کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے آیا ہوں، اس کی معافی کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف کر دے، ورحمہ، اے اللہ ہمارے اس بھائی پہ رحم فرما دے، وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اس سے درگزر فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، واکرم نزلہ، اے اللہ یہ تیرا مہمان ہے، یا اللہ اس کے مہمان نوازی اچھی کر دینا، واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یا اللہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یا اللہ آخرت کی منزلوں کی طرف سفر طے کر رہا ہے، یا اللہ آخرت کی منزل میں پہلی منزل قبر ہے، یا اللہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دینا، اس کی قبر کو فراخ کر دینا، اے اللہ اس کی قبر کو روشن کر دینا، اے اللہ اس کی قبر کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا، ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے، یا اللہ بڑا خطا کار بندہ ہے، یا اللہ بڑے سیاہکار گناہ کیے، یا اللہ بڑا سیاہکار ہے، بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں اس انسان سے، یا اللہ پھر بھی ہے تو تیرا بندہ، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح دھو دے، پانی کے ساتھ دھو دے، برف کے ساتھ دھو دے، اولوں کے ساتھ دھو دے، یا اللہ یہ مختلف قسم کی تیری رحمتیں ہیں، یا اللہ اپنی مختلف قسم کی رحمتوں کے ساتھ اس کے تمام گناہوں کو دھو دے، تمام گناہوں کو مٹا دے، ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ اس انسان کو یا اللہ گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، یا اللہ اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے، سفید کپڑے پہ میل کچیل ہوتی ہے، جب اس کو دھویا جاتا ہے یا اللہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس پہ چھوٹا سا نشان بھی باقی نہیں رہتا، اے اللہ اس انسان کے بھی تمام گناہوں کو اسی طرح دھو دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے اللہ یہ دنیا کے گھروں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، یا اللہ آخرت میں اس کے گھر بہترین عطا کر دینا، اس کے بہترین گھر بنا دینا، وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ، یا اللہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے آ رہا ہے، یا اللہ آخرت میں اس کو بہترین اہل و عیال عطا فرمانا، وزوجا خیرا من زوجی، اے اللہ دنیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہے، یا اللہ آخرت میں بہترین بیوی عطا فرما دے، وادخلہ الجنہ، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو جنت میں داخل فرما دینا، واعذہ من عذاب القبر، یا اللہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، یا اللہ ہمارے اس بھائی کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لینا، واعذہ من عذاب النار، اے اللہ اس ہمارے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ محترم ساتھی یہ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور خالصتاً میت کے لیے یہ دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخلص الدعاء للمیت، جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے خالص دعائیں پڑھا کرو، خالص دعائیں کیا کرو، تو وہ
یہی دعا ہے، آخر میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وقی فتنۃ القبر وعذاب النار۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، تو میرے ہر مسلمان بھائی کو سیکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اور یہ نماز جنازہ میں دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔